جواد الأئمة يا سيدي أتينا لبابك كي نهتدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرنا گو کہ ہر انسان کا فرض ہے، کیونکہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اس کا فطری فرض بھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا حق بھی ہے کہ ہم صرف اس کی اتباع، اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں. امام محمد تقی علیہ السلام ہم سب کے محبوب اور معشوق نوے امام ہیں. آپ کے القاب میں سے سب سے اہم اور مشہور لقب تقی ہے. تقی جو تقوی کو بھی زینت عطا کرے. ہم تقوی سے زینت پا کر متقی بنتے ہیں، اور تقوی جب زینت پاتا ہے کسی شخص سے تو اس ہستی کو تقی کہا جاتا ہے. مومنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مریم میں جنت کے وارث ان کو بتایا ہے کہ جو تقی ہیں. جوانی میں اگر انسان سنبھل جائے اور راہ راست پر قائم ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالی کا تقوی اختیار کر لے تو اس کی سراپا زندگی کامیاب زندگی ہوگی، مکرم زندگی ہوگی، محترم زندگی ہوگی. اور اس کی کامیابی کا صرف اسی کو ہی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ساری نسل اس کے اس تقوی والی زندگی سے سرشار اور پرفیض ہو جائے گی. آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اندر سے ہر جوان کے بہت سارے جذبات کے ابھرنے کا موسم ہوتا ہے. ساری خواہشات جوانی میں انسان کی ظاہر ہونے لگتی ہیں. خواہشات نفسانی، شہویات، اور حتیٰ کہ غیظ و غضب جیسی قوت بھی اوج پر ہوتی ہے جب انسان جوان ہوتا ہے. ایسے میں اگر وہ ان تمام لذات اور خواہشات پر قابو پا لے اور اللہ سبحانہ تعالی کا تقوی اختیار کر لے تو اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر اسے زندگی کے باقی مراحل میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ جب ہو جائے تو وہ گمراہی سے، گناہوں سے، سرکشی سے اور معصیت سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے جوانی میں تقوی کو اختیار کرنے کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں بعض انبیاء کی کامیابی کے جو کارنامے بتائے ہیں وہ کارنامے ہیں کہ جن انبیاء نے جوانی کی حالت میں ان کارناموں کا انجام دیا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان تھے
تو بت پرستی کے خلاف آپ نے ایک تحریک چلائی، یہاں تک کہ آپ نے ایک بہت بڑے بت کدے کے ایک بہت بڑے بت کو توڑا، اور یہ جوانی کے ایسے کارنامے کہ جن کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں آگے ذکر آتا ہے کہ جب بت پرستوں نے پوچھا کہ یہ کس کا کام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ ایک جوان ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ جو صرف ایک خدا کی تبلیغ کرتا ہے، تو یہ جوانی ہی کا کارنامہ ہے۔ یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، مظلوم کی حمایت کے لیے نکلتے ہیں۔ چنانچہ ایک مظلوم کی مؤمن مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے ظالم اور قاتل کو واصل جہنم کر دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھرپور موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عفاف کو، حیا کو اور غیرت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب آپ وہاں سے نکلے اور حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، ان بیٹیوں کی مدد کی، مگر بیٹیوں نے جب اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور چلیے کیونکہ آپ نے ہماری مدد کی ہے، تو ہم کسی کی بھی مدد مفت میں نہیں لیا کرتی ہیں، کیونکہ ہم ایک نبی کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے بابا یقیناً آپ کو آپ کی اس ہماری مدد کا صلہ ضرور دیں گے۔ چنانچہ آپ سب قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت شعیب کے گھر کی طرف بیٹیوں نے حضرت موسیٰ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان نبی زادیوں سے فرمایا کہ گو کہ مرد کو پیچھے نہیں چلنا چاہیے، آگے آگے رہنا چاہیے، اگرچہ مجھے آپ کے گھر کا پتہ نہیں ہے، آپ پیچھے پیچھے چلیں تاکہ غیرت اور جو حیا ہے اس کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے۔ یا پھر آپ دیکھیے کہ حضرت لقمان نے اپنے جوان بیٹے کی جو نصیحتیں قرآن مجید میں درج کرائیں اور قرآن مجید نے اپنے سینے میں ان نصیحتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لیا، ان میں سے یہی ہے کہ اے میرے لال، جب تم حقیقت کو زندگی کے سمجھنا چاہو تو شرک سے بچا کرو، کیونکہ توحید کا عقیدہ بنیادی اور مرکزی ہے کہ کسی کے اندر جب توحید کا عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے اور وہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی عقیدہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ تقوی کے ساتھ انسان پھر جینے لگتا ہے۔ تقوی کو کچھ اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کو اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کو صدق دل سے مان جائیں اور باور کریں، یقین کر لیں کہ وہ آپ کو سن بھی رہا ہے اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، تو آپ ہرگز وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کی نافرمانی کے مترادف ہو۔ کبھی بھی اس کے سامنے اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو تقوی آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر لندن میں ہیں تو لندن میں ہر سڑک پر کچھ اسپیڈ کیمرے لگا دیے گئے ہیں، کوئی وہاں پولیس کھڑا ہوا نہیں ہوتا، کسی بھی قانونی افسر کو وہاں پر رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ صرف گاڑی چلانے والوں کو جب اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہیں تو وہ شریف بن کر کے سپیڈ کی جو لمٹ ہے
اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، اور وہ خاموش کنٹرول کرنے والے کیمرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بے جان کیمروں کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے تو تم شریف بن جاتے ہو، تو وہ خدا کہ جو کائنات کا چلانے والا ہے اور حی و حاضر ہے، وہ اگر دیکھ رہا ہو تو کیسے جرأت کر جاتے ہو کہ تم اس کی معصیت کرو، اس کی خلاف ورزی کرو۔ تو یہ جوان ہیں کہ ایک دفعہ یقین حاصل کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں ہیں اور اس کے محضر میں زندگی کاٹ رہے ہیں، تو پھر ماحول کچھ بھی ہو، ہرگز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت اور خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اسی طرح مولا کائنات جو امام المتقین کے لقب سے ملقب ہیں، آپ نے فرمایا ہے ان تقوی دار حصن عزیز، فرمایا کہ بندگان خدا جان لو کہ ایک مضبوط شیلڈ ہے تقوی، جو انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے اور شیطانی حملوں سے، شیطانی وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ تقوی جو اندر کی طاقت ہے کہ انسان اللہ کے وجود پر یقین کرے اور اس کو حاضر و ناظر جانے، آیات کا مطالعہ بھی کریں اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں، تو اکثر جو کارنامے نمایاں قرآن مجید میں انبیاء کے بتائے گئے ہیں، ان نبیوں کے کارنامے کہ جو جوانی کے عالم میں دنیا کے سامنے تقوی کی مثال قائم کرتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی، آگے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کسے نہیں معلوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا، جوانی تھی، ہر چیز بھرپور میسر تھی، مگر آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا، بلکہ اپنا بچاؤ ہر گناہ سے کیا، اس تقوی کی بدولت جس کا قرآن مجید نے بھرپور تذکرہ فرمایا ہے۔ یا پھر آپ اصحاب کہف کے بارے میں پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں بھرپور اس کا ذکر موجود ہے، یہ بھی جوانی کے عالم میں تقوی کا مظاہرہ کرنے والے اللہ کے بہترین متقی بندے رہے ہیں۔ اسی طرح سرکار کی زندگی میں بھی جوانی کے عالم میں اس ماحول کے اندر کہ جس ماحول میں زنا کرنا ایک فخریہ امتیاز تھا، اور کوئی جوان ہو اور برائی نہ کرے تو اس کو نامرد اور بیکار اور نہ جانے کس طرح اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، مگر آپ نے عفت و حیا اور پاکیزگی کا جوانی کے عالم میں ایسا مظاہرہ فرمایا کہ کسی کافر، مشرک اور دشمن اور منافق کو بھی اس بات کی جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کے اوپر انگلی اٹھائے، اور آپ نے اس تقوی کی بہترین مثال اپنی جوانی میں قائم کی۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، مگر آپ نے جوانی میں تقوی کو بھرپور ظاہر فرما دیا تھا۔ چنانچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت ہی نورانی جملے کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اے جوانوں، کچھ اللہ کی طرف سے نعمتیں تمہیں ملی ہیں، ان 4 نعمتوں کو کبھی نہ بھولو۔ وہ 4 نعمتیں کیا ہیں؟ فرماتے لا تنس صحتک وقوتک وفراغک وشبابک ونشاطک ان تطلب بها الآخرہ۔ ہرگز نہ بھولنا اپنی صحت کو، اپنی طاقت اور قوت کو، اور اپنے اللہ کی طرف سے ملنے والے مواقع اور فرصت کو، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جوانی کو، اور یہ جو
انسان جوانی کی حالت میں شوق اور نشاط رکھتا ہے، اس کو ہرگز نہ بھولنا کہ ان تمام نعمتوں کا استعمال صرف اور صرف آخرت کے لیے ہی ہو، دنیا کے لیے نہ ہو۔ خواہشات دنیا کے لیے اس کا استعمال نہ کرے۔ یہ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ اگر جوانی میں کوئی سدھر جاتا ہے تو پوری لائف اس کی سیکیور ہو جاتی ہے، اور اگر جوانی میں بگڑ کے گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے تو پھر اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام نے فرمایا ہے کہ شیئان لا یعرف فضلها الا من فقدہما، دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی قدر و منزلت اس وقت تک نہیں پہچانی جاتی جب تک کہ ان دو نعمتوں کو انسان اپنے ہاتھ سے کھو نہ دے دے۔ ایک اس کی جوانی ہے، جوانی جب تک ہے اس کی قدر و منزلت انسان عام طور سے نہیں کرتا ہے، مگر جوانی جیسے ہی ڈھل گئی، بڑھاپا آنے لگا تو پھر اس کی قدر و منزلت وہ کرتا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اللہ کی طرف سے اسے جو صحت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اسے جو عافیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ جب تک عافیت اور صحت ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کورونا آیا ہے، ایک وبا پھیلی ہے، تو کس طرح لوگ اب اپنی صحت کی قدر کرنے لگے ہیں اور باقاعدہ اپنے بچاؤ کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ مزید آپ سے وقت نہ لیتے ہوئے 3 باتیں جلدی آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ ایک، جوانی میں ہم اور آپ جتنے بھی جوان ہیں ان سب کو بتائیں کہ بہترین تقوی اختیار کرنے والا موسم جوانی کا ہی ہے۔ 2، کوشش کی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے وجود کا یقین ان کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، اور باور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہے اور وہ ان کے ہر عمل پر، نہ تنہا عمل پر، ان کی سوچ پر، ان کی دماغوں پر اور اندر چھپائے ہوئے رازوں پر بھی بھرپور نظر رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے اور غافل ہرگز نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں اس کی نگاہ لا یزال میں آ جاتا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ تیسری اور آخری بات کہ اگر ہم ان باتوں کے ساتھ اپنے غصے کو اور اپنی شہوت کو، ان 2 خطرناک جوانی میں ابھرنے والی چیزوں کو قابو کرنا سیکھ جائیں تو یہ ہنر قیامت تک کے لیے کام آئے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جوان نماز کے لیے اٹھتا ہے، جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آؤ آ کر کے دیکھو میرے اس جوان بندے کی عبادت کو کہ اس نے میری خاطر اپنی خواہشات، اپنی لذتوں، اپنی شہوت اور اپنے غضب کو قابو کرتا ہوا میری عبادت کے لیے آ گیا ہے۔ مجھے ایسے جوان بندے کی عبادت پر ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ میرے ایسے جوان بندے ہیں کہ جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہم اور آپ یہی سمجھیں کہ اگر جوانی میں عبادت کی بھی لذت حاصل کرنا چاہیں تو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جوانوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جوانی کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ نماز کیا جو بڑھاپے میں پڑھی جائے، نماز کا اصل مزہ، لطف جوانی کے عالم میں ہے۔ وہ حج کیا جو بڑھاپے میں کیا جائے،
جوانی کے عالم میں حج کریں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جوانی کے عالم میں ہم غصے کو کنٹرول کریں اور غصے کو ہم پر غالب ہونے نہ دیں، تو یہ کمال کی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے جوان جو مجھے سن رہے ہیں اپنے اندر ان ساری باتوں کا اثر لیں گے اور ایک بے مثال جوان بن کر دنیا کے تمام جوانوں کو مثال بن کر ثابت کریں گے کہ علی والے جوانی بھی پاتے ہیں تو تقوی سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ہم سلام پیش کریں اس امام کی خدمت میں کہ جن کو جوانی کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کا ایسا لقب تقی بتا رہا ہے کہ آپ نے جوانی میں تقوی کی انتہا کر دی، بلکہ تقوی کو بھی ایسی زینت عطا کر دی کہ آپ کا لقب اللہ کی جانب سے تقی قرار پایا۔ سلام ہو امام محمد تقی کو، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو ہمارا سلام ہو۔ شہادت ہے امام محمد تقی کی، جوانی کے عالم میں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر آج ساری دنیا میں تقی کا ماتم ہوتا ہے، تقی کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور تقی کو ہر متقی اپنا امام تسلیم کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔